تو مولا امیر المومنین کی مختلف فضیلتیں، ان میں سے ایک فضیلت آج ہم بیان کریں جس کا تعلق جو ہے تھوڑا سا میتھمیٹکس سے ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ پہلے بیان ہوتی تھی اور لوگ اس کو سنتے تھے، واہ واہ کرتے تھے، اس کے ایک پوائنٹ کی جانب توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن وہابیوں نے توجہ دی تھی اور اس روایت کے خلاف انہوں نے محاذ بنا لیا تھا۔ پھر الحمدللہ 5-6 سال پہلے وہ اس لاک کو ہم نے کھولا، اور اس لاک کو کھولنے کی وجہ یہ تھی کہ ہم مختلف ادیان کی کتابیں پڑھتے تھے اور خصوصاً بائبل کی جو تفاسیر ہیں وہ پڑھتے تھے، اور اس سے پتہ چلا کہ اصل یہودیوں کے کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو عیسائیوں میں بائبل یاد رکھے 2 حصوں میں ہے، یہ خود ایک پورا ٹاپک ہے، لیکن یہ عام طور پہ مجلسوں میں چل نہیں پاتا کیونکہ اس میں بہت کنسنٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ فضائل اہل بیت بائبل میں، مثلا بائبل جو ہے وہ ہے کہ جو اسے عیسائی مانتے ہیں، اس میں جو مشہور ترین ورژن ہے کنگ جیمز کا ہے، اس کے 2 پارٹ ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ۔ نیو ٹیسٹمنٹ کا تعلق ہے عیسائیوں سے، حضرت عیسیٰ سے اور حضرت عیسیٰ کے بعد والوں سے، ان کو کہتے ہیں رسول۔ رسول سے مراد ان پر الہام ہو رہا ہے، ان میں سے چرچ یا یہ لوگ جس کو بھی قدیس مان لیں، سینٹ مان لیں، تو اس کی بات جو ہے وہ پھر وہ الہی بات ہے۔ لیکن اس نیو ٹیسٹمنٹ کی چیزوں کو جیوش کمیونٹی کے ممبر نہیں مانتے ہیں، وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو مانتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو اہم ترین چیز ہے وہ تورا ہے، وہ ان کی اہم ترین چیز ہے، باقی اس میں انبیائی کتابیں ہیں۔ نیو ٹیسٹمنٹ میں ایک ہے دی ریولیوشن آف جان، وہ پوری ایک مکاشفہ ہے۔ مکاشفہ کیا چیز ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ان جان کو دکھایا تھا، انہوں نے اس کو لکھا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ میں اپنے رب کی جانب سے تمہیں دکھا رہا ہوں جو آنے والے زمانے میں ہو۔ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے اور بائبل اور تورا اور بعض کتابوں کے جو لاک ہیں ان کو کھولنے کے لیے ایک خاص چیز ہے، وہ بعد میں بیان ہوگی۔ یہ اب کلیئر ہو گیا۔ اب مولا امیر المومنین سے سوال کیا، اب یہ روایتوں میں بیان ہوا ہے اہل کتاب نے۔ اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ یہودی و عیسائی۔ بعض جگہ بیان ہوا عیسائی نے سوال کیا، بعض جگہ بیان ہوا یہودی نے سوال کیا، لیکن سوال ایک ہے کہ اے علی، آپ ایسا ایک فگر بتائیں کہ جو 10 تک برابر ڈیوائیڈ ہو جائے اور اس میں ڈاٹ نہ آئے، کسر نہ آئے۔ اب ظاہر ہے اس میں سوچنا چاہیے تھا مولا امیر المومنین کو، لیکن مولا امیر المومنین نے فوراً جواب دی۔ اب یہ روایت جو ہے بہار میں بھی ہے اور مختلف کتابوں میں بھی ہے کہ مولا علی نے فرمایا اضرب ایام اسبوعک بشہرک۔ اب یہاں پر جو اصل چیز ہے، ہم ترجمہ جو اردو میں پہلے ہو جاتا تھا، بعض یہ فارسی میں بھی ہوئے ہیں کہ تم ہفتے کے دنوں کو مہینے کے دنوں سے ضرب کر دو، تو کتنے ہو گئے؟ 7 × 30 210۔ صحیح؟ وَاضْرِبْ، اب یہ جو آیا ہے نتیجہ، اس کو کیا کرو؟ فی ایام سنتے کا، سال کے دنوں سے کر دو۔ روایت میں کیا آتا ہے کہ 360 سے کر دو۔ صحیح ہے یہ بات، اس پر اعتراض ہوتا ہے۔ لیکن بات جو ہے نا، اس کو اگر ایسی پڑھ کے چلے جائے سب نعرہ لگا دیں، لیکن ہم بتا رہے ہیں پرابلم یہاں پر ہو رہا ہے، لیکن یہ پرابلم نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے، لونر بھی نہیں ہے قبلہ۔ 365 ڈیز ہیں سولر میں، 0.5 یعنی 5 آورز، 48 منٹ 46 سیکنڈ، یہ ہے پورا ایک لونر کیلنڈر، یعنی سورج کے گرد زمین کا ایک چکر، 365 دن، 5 گھنٹے 48 سیکنڈ اور 48 منٹ اور 46 سیکنڈ، تو 360 تو نہیں ہوا یہ۔ اب آپ آ جائیں لونر پہ، لونر 354 اور یہی سم تھنگ ہے، 6 آور، راؤنڈ فگر کر دیتے ہیں 6 آور تقریباً، وہ بھی نہیں ہے 60۔ روایت غلط ہو گئی معاذ اللہ۔ اس پر جو ہے وہاں بھی کافی جشن منا رہے تھے۔ اب اس کا کیا ہے سلوشن؟ یہاں پر جو سب سے پہلی چیز ہے، مولا امیر المومنین ایک یہودی اور عیسائی سے بات کر رہے ہیں۔ پہلی بات، یا یہودی سے یا عیسائی سے یا دونوں نے سوال کیے ہیں، بالآخر اہل کتاب۔ مولا امیر المومنین گفتگو نہیں فرما رہے ہیں سولر کی اور لونر کی، گریگورین کی اور لونر کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ گو کہ مولا امیر المومنین کے زمانے میں روم میں گریگورین شروع ہو چکا تھا، اور جو یہ نئی والی کیلکولیشن ہے یہ چل رہی تھی، کیونکہ پرانی کیلکولیشن کے اندر چند سیکنڈ کا فرق آیا تھا اور کئی سال میں پھر وہ اپریل میں پرابلم آ گیا تھا۔ یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا ابھی اتنی آگے چلی گئی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کیلکولیشن میں، ایسٹرونومی میں بہت آگے تھی، گو کہ اب اور آگے چلی گئی ہے،
لیکن ماضی کو آپ نہ سمجھیں کہ تھر کے ریگستان کے لوگ کی طرح سارے لوگ تھے 1000 سال پہلے. نہ سمجھیں انڈیا پاکستان کے دیہات کی طرح یا یہاں کے دیہاتیوں کی طرح سب تھے. نہ، نالج والے لوگ تھے اور بہت آگے تھی دنیا. اب جو ہم نے ترجمہ کیا تھا کہ ہفتے کے دنوں کو مہینے سے مہینے کے سال کے کر دیں گے، ترجمہ اصل غلط تھا. اور بعض دفعہ لگتا ہے کہ وہ جو کا ہے 3 دفعہ نا، اس کی ضرورت نہیں ہے نا، اس کی ضرورت تھی اصل میں. وہ ترجمہ کیا تھا کہ تم اپنے ہفتے کے دنوں کو تم اپنے مہینے کے دنوں سے ضرب کرو، اور جو نتیجہ نکلے تم اپنے سال کے دنوں سے ضرب دو. اب یہاں پہ سوال ہوگا کہ وہ تو سولر اور لونر. نہ بابا نہ، یہودیوں میں ایک کیلنڈر سولر ہے، ایک لونر ہے. ٹھیک ہے، ایک کیلنڈر ہے یہودیوں عیسائیوں دونوں میں کہ اس کو کہا جاتا ہے گاڈ کیلنڈر، 360 ڈیز کیلنڈر اینڈ پروفیٹک کیلنڈر. وہ جو پروفیسیز ہے خصوصاً بائبل کی، ان کے لاک کو کھولنے کے لیے جو کیلنڈر استعمال ہوتا ہے، نہ وہ سولر ہوتا ہے نہ لونر ہوتا ہے، وہ 360 ڈیز کیلنڈر، گاڈ کیلنڈر، اور یہ پروفیٹک کیلنڈر جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. اور وہ ہوتا ہے 360 دن کا، اور ہر مہینہ ان کا ہوتا ہے 30 دن کا. جبکہ چاند کا ہر مہینہ بھی 30 دن کا نہیں ہوتا. کوئی کتنے دن کا، کوئی کتنے دن کا، یا 29 یا 3. اور جو گریگورین ہے وہ 30 31. اور وہ جو 5 گھنٹے اور 48 منٹ اور 46 سیکنڈ کے لیے جو ہے پھر اس کو لیپ میں استعمال کیا جاتا ہے، تو پھر 28 کا ہو جاتا ہے. صحیح ہے، 29 کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روایت حل ہوگی اس کے ذریعے سے ہوگی. تو مسئلہ روایت میں نہیں تھا، اور اس میں بہت وہابی اس روایت پہ اعتراض کر رہے تھے عرب دنیا میں بھی، کہ شیعہ علی ابن ابی طالب کی جھوٹی فضیلت بیان کرتے ہیں کیونکہ 360 دن کا تو کوئی کیلنڈر ہی نہیں ہوتا، جبکہ کیلنڈر ہے. اور اب آپ اس واقعے کو جب بیان کریں تو ہمیشہ پریپئر ہو کے جائیں کہ 360 ڈیز کیلنڈر یہ لکھیں، اور ساتھ میں لکھیں یا تو آپ کو مل جائے گا جوش کیلنڈر 360 ڈیز، یا کرسچن 360 ڈیز کیلنڈر، یا گاڈ کیلنڈر، یا جو پروفیسیز کو سمجھنے کے لیے کیلنڈر ہے، یا وہ والا کیلنڈر. اور مولا امیر المومنین نے اس جانب توجہ دلائی اس کی کہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے مہینے کتنے ہیں، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے سال کے دن کتنے ہیں. تو اب جب مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ 7 کو ضرب دو، کس سے؟ جو تمہارے ہفتے کے دن ہیں، اور پھر اس کو ضرب دو جو تمہارے مہینے کے دن ہیں. نہ مہینے کے دن کیلنڈروں میں الگ الگ ہیں، تمہارے. اور پھر اس کو ضرب دو سال کے دنوں سے. کون سا سال؟ نہ لونر، نہ کیلنڈر، نہ مایا کیلنڈر، نہ اس کے الگ حساب کتاب ہیں. تم اپنے سالوں کے دنوں یعنی 360 سے ضرب دو. پھر نتیجہ نکلے گا 75,600. اب اسے تفصیل سے ہم ڈسکس نہیں کرتے کہ 2 سے کریں تو مکمل ہوگا، 3 سے 4 سے 5 سے یہاں تک کہ 10 سے. اب یہاں پر کوئی کہے کہ جی نبی کے کام سے اس کا کیا تعلق، تو یاد رکھیں نبی کے وسیع اور حجت کی یہ ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جو شخص آ کے اس سے سوال کرے وہ جواب دینے کی طاقت رکھتا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے تو دنیا کی ہر قوم کو اجازت ہوگی کہ آؤ اور آ کے سوال کرو. اور یہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ثابت کریں اور اس کے ایمان کو مضبوط کریں اور بتائیں کہ اگر کل علی ابن ابی طالب تھے اشرف الانبیاء کے وسیع، تو آج میں اسی نبی کا 12واں وسیع اور جانشین ہوں.